اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے اللطیف، نرمی کرنے والا، باریک بین۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے کا جنہیں زندگی میں طرح طرح کے حالات سے گزرنا پڑا۔ والد سے جدا کر کے کنویں میں ڈال دیے گئے، غلام بنا کر بیچ دیے گئے، کئی سالوں کے لیے جیل میں ڈال دیے گئے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیرونی عوامل پیدا کر دیے جن کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اندر بڑی نمایاں خصوصیات پیدا ہو گئیں۔ دراصل وہ حالات و واقعات ایسے تھے جو سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کے لیے ناپسندیدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام کے اعتبار سے بہت پسندیدہ بنا دیا اور اس کے بڑے بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، نہ حضرت یعقوب جانتے تھے، نہ ان کے بیٹے ہی جانتے تھے، نہ سیدنا یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باریک بینی سے کیا تدبیر کی ہے۔ وہ جانتے نہ تھے کہ اس کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر پہنچ جائیں گے۔ جن لوگوں نے جیل میں ڈالا وہ جانتے نہیں تھے کہ جیل سے سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اقتدار تک پہنچ جائیں گے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم تھا۔ اسی کا اعتراف کرتے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اللطیف وہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکلوایا، ان کے گھر والوں کو صحرا سے ان کے پاس پہنچایا اور شیطان کے وسوسوں کو دلوں سے دور کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لطیف ہے جو بادشاہ اور امراء کو دنیا کا بڑا حصہ اور کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہے جو صالح اور نیک لوگوں کو اپنی معیت عطا کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہے جو انبیاء، اولیاء، علماء کو معرفت عطا کرتا ہے، شعور اور آگہی عطا کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہے جو اہل شعور کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ اللطیف وہ ہے جس کے لطف نے مادی چیزوں کی صورتوں کو حسین بنایا، جس نے رنگ بخشے، جس نے مناسبت عطا کی۔ اللطیف کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ الخبیر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا علم دقیق اور باریک ہے، یہاں تک کہ وہ رازوں اور خفیہ باتوں کو بھی پا لیتا ہے۔ دوسرے، وہ نرمی اور مہربانی کرتا ہے اور اپنے بندوں اور اولیاء کو اپنے لطف اور احسان سے ان کے فائدے کی چیزوں تک ایسے راستے سے پہنچاتا ہے جس کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، اسی کے لطف و کرم سے آخرت میں ایمان والے نجات پائیں گے اور صالحین کے درجات بلند ہوں گے۔ سیدنا لقمان حکیم کی زندگی میں دیکھیے، بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے چھوٹے بیٹے،
اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ کر دیکھیں، اگر رائی کا دانہ زمین میں گم ہو جائے تو نہیں ملتا۔ اگر یہ آسمانوں میں سورج اور چاند کے درمیان یا وسعتوں والے خلا یا گیلیکسیز میں یا آسمانوں میں چلا جائے یا زمین کی تہوں میں چھپ جائے یا کسی چٹان کے نیچے کہیں بھی کھو جائے، اس ذرے کو کہاں قرار مل سکتا ہے؟ یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال سمیت ہمیں بھی لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے شعور دلاتے ہیں کہ وہ باریک بھی ہے، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ سوال ہے اس اللطیف کا، الا یعلم من خلق، کیا اسے علم نہیں ہوگا جس نے سب کچھ پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک بھی اور بڑا باخبر ہے۔ اللطیف وہ ہے جو اپنے لطف و کرم سے مومن اور کافر، نیک اور بد سب کو روزی دیتا ہے۔ اس نے فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنے والا ہے، وہ انہیں جہاں سے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ نہایت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللطیف وہ ہے جو قیامت کے دن ہر اچھے برے عمل کو ظاہر کر دے گا، حساب لے گا، اس کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ وہ انہیں جاہلیت، ظلم اور بدعات اور نافرمانیوں کے اندھیروں سے علم اور ایمان کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ ان کے لیے فرما برداری کے راستے آسان کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسان فرما دے، انہیں خواہشات کی پیروی اور برائیوں اور بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللطیف کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ وہ انہیں ان کی مراد کے مطابق نہیں بلکہ ان کی مصلحت کے مطابق رزق دیتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز پانا چاہتے ہوں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے وہ ان پر لطف و احسان کرتے ہوئے انہیں اس سے بچا لیتا ہے، چاہے وہ اسے ناپسند کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ جب کبھی بندہ دنیا کی کوئی ایسی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جسے وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بندے اور اس چیز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بندہ اس پر پریشان ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ تو اس کے رب کی مہربانی ہے کہ اسے نقصان سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ وہ کمزور ایمان والے مومنوں کو ایسی آزمائشوں سے عافیت میں رکھتا ہے جو ایمان کی کمزوری کا باعث بنتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ اس نے ان کی تقدیر میں مختلف مصیبتیں، آزمائشیں اور امتحان لکھ دیے ہیں تاکہ وہ انہیں کمال اور نعمتوں تک لے جائیں، اور یہ اس کے لطف و کرم میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اہل خیر کے درمیان لے آتا ہے تاکہ وہ ان سے ادب سیکھیں، اور یہ اس کے لطف و کرم میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے مسائل کو حل کرتا ہے اور مصائب کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اس طرح انہیں بلند درجات تک لے جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے جس کی وجہ سے بندہ مومن اپنے دل کے اندر امید کی وجہ سے حلاوت محسوس کرتا ہے
اور اللہ کی رحمت، کشادگی اور تکلیف دور ہونے کی امید رکھتا ہے۔ پھر اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور اس کا نفس زیادہ خوشی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر لطف و کرم ہے کہ وہ ان پر توبہ کے دروازے کھول کر ان کے گناہوں کو بھی ان کے لیے رحمت کا باعث بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور ان کے دل کا تکبر دور ہو جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اطاعت کرنے اور پھر اس پر اترانے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللطیف ہے۔ اللطیف پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس سے انس رکھا جائے، کیونکہ وہ اپنے مومن بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے، انہیں سزا نہیں دیتا۔ وہ خیر کو ان کی طرف لے آتا ہے، وہاں سے بھی جہاں وہ گمان رکھتے ہیں اور وہاں سے بھی جہاں سے وہ گمان نہیں رکھتے۔ وہ تو خیر کو ان کی طرف لے آتا ہے وہاں سے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یقیناً وہ حق رکھتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اللطیف پر ایمان لانے والے کا دل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر معاملے میں اپنے رب کے لطف و کرم کو دیکھتا ہے۔ اللطیف پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا توکل کیا جائے اور وہ ہمارے لیے جو بھی منتخب کرے اس پر راضی رہا جائے۔ کثرت سے دعائے استخارہ کی جائے، کیونکہ دعائے استخارہ کے ذریعے بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللطیف پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کا علم رکھتا ہے اور اپنے اقوال و افعال کا محاسبہ کرتا ہے۔ اللطیف پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کیا جائے اور انہیں خیر پہنچائی جائے اور شر سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے نام اللطیف کا سچا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنا تعلق نصیب فرمائے اور ہمیں درجات کی بلندی تک پہنچائے۔ آمین ثم آمین۔